بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نے اپنے چینل العربیۃ من الصحف والمجلات میں اب تک تمام ویڈیوز تعلیم و تعلم کے تعلق سے اور خاص طور سے عربی زبان کے تعلیم و تعلق سے ڈال رکھے ہیں۔ کوئی دوسرا ویڈیو کسی اختلافی موضوع سے متعلق یا کسی بھی جنرل موضوع سے متعلق میں نے اب تک نہیں ڈالا ہے۔ گزشتہ دنوں یعنی 2-4 روز پہلے ایک مولوی صاحب کا ویڈیو آیا جس میں وہ مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ مسلمانوں پڑھو، اسٹڈی کرو وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ فلسطین کا مشہور مجاہد گروپ حماس اسرائیل کا یہودیوں کا ایجنٹ گروپ ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ مسلمانوں پڑھو، اسٹڈی کرو، تحقیق کرو، جانچو، دیکھو، سمجھو، اندھا دھند بغیر سوچے سمجھے حماس کی حمایت میں ویڈیوز مت نشر کرو، کیونکہ تحریک حماس فلسطینی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی بلکہ وہ تو اسرائیل کی ایک ایجنٹ تنظیم ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں مولانا کہ حماس کی آڑ میں اسرائیل فلسطینیوں کی آبادی گھٹانا چاہتا ہے، کیونکہ اگر کبھی بھی فلسطینی انتخابات پر راضی ہو جائیں تو یہود کی ہار ہوگی، اس لیے کہ وہاں ڈیموکریسی ہے اور اسرائیلی عرب، ویسٹ بینک اور غزہ کے عرب سب مل کر اکثریت میں آ جائیں گے اور یوں یہود اقلیت میں رہ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویڈیوز زیادہ تر جو نشر کیے جا رہے ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا دوسری مسلم دنیا میں، اور خاص طور سے سوشل میڈیا میں نوجوانوں کی طرف سے جو نشر کیے جا رہے ہیں، یہ سب اسرائیل کے ظلم و ستم کے ہیں، نہ کہ حماس کی کامرانیوں اور کامیابیوں کے۔ ایسی صورت میں مولانا کا یہ کہنا کہ ویڈیوز نشر مت کرو، جاگو، اسٹڈی کرو، یہ اس یہودی پروپیگنڈے کا اثر معلوم ہوتا ہے جس کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ مسئلہ فلسطین امت مسلمہ کا مسئلہ نہ رہے، صرف فلسطینیوں کا ایک نیشنل قومی مسئلہ بن کر رہ جائے۔ یہ ایک لمبی سازش ہے جس کے تانے بانے تقریباً 100-125 سال پہلے بنے گئے ہیں، اور اس پر مفصل گفتگو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں کی جائے گی۔ دوسرے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے ہمیشہ فلسطینی عوام ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوتے ہیں اور اسرائیل کے چند لوگوں کی جان جاتی ہے۔ اسرائیل جو طاقتور ترین ملک ہے اگر چاہے تو حماس اور فلسطینیوں کو منٹوں میں ختم کر دے، مگر وہ حماس کو ختم کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اسے فلسطینیوں کی تعداد حماس کی آڑ میں کم کرنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطین کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، نیوی یعنی بحریہ نہیں ہے، اسرائیل جیسا مضبوط انٹیلیجنس سسٹم نہیں ہے، اسرائیل کی طرح آئرن ڈوم نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں فلسطینیوں کے پاس نہیں ہے۔ یعنی کل ملا کر اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی طاقت فلسطینیوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ پھر یہ جو بار بار جنگ چھیڑی جاتی ہے، یہ کیوں چھیڑی جاتی ہے؟ مولانا کے بقول فلسطینی عوام کو کم کرنے کے لیے، تاکہ کبھی بھی الیکشن ہو تو یہود اقلیت کی بنیاد پر الیکشن ہار نہ جائیں اور یوں فلسطینی مسلمانوں کی وہاں پورے فلسطین اور اسرائیل پر حکومت قائم نہ ہو جائے۔ واہ مولانا واہ، مقبوضہ ڈھانچے کی ایسی بیوقوفانہ حمایت سے تو یہود خود بجائے خوش ہونے کے ناراض ہی ہوں گے۔ آپ نے تو چٹکیوں میں 75 سال سے الجھے مسئلہ فلسطین کو حل کر دیا ہے۔ آپ نے تو اس اسرائیل کو ایک جائز ریاست قرار دے دیا جسے فلسطینی ریاست ہی نہیں مانتے، ناجائز قبضہ مانتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ نے تو فلسطین کا وجود ہی مٹا دیا، گویا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہودی ڈھانچہ اور فلسطین ایک ہی ہے جس میں جب چاہیں انتخابات کرائے جا سکتے ہیں، بس یہود کو صرف الیکشن کا ڈر ستا رہا ہے، اس لیے وہ الیکشن نہیں کرواتے کہ کہیں فلسطینی الیکشن پر راضی ہو گئے اور وہ اکثریت میں آ جائیں گے۔
سوال اقلیت اور اکثریت کا نہیں ہے مولانا۔ فلسطینی عوام تو اسرائیل کو یورپ اور امریکہ کی ناجائز اولاد سمجھتی ہے، جس کا سرزمین مقدس پر کوئی حق ہی نہیں ہے۔ فلسطینی عوام کا اور تمام حق پسند مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہود کا قبضہ ناجائز ہے، انہیں 1 انچ زمین بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے۔ جو زمین انہوں نے غصب کر لی ہے وہ یا تو یہود کے وجود سے خالی ہوگی یا ہم اس کے لیے شہید ہو جائیں گے۔ مولانا انتخابات والی کوڑی بڑی دور سے اٹھا کے لائے ہیں۔ خود مقبوضہ فلسطین میں یہاں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج سے 25-30 سال ادھر اسرائیل کو تمام عرب ممالک میں یہودی ڈھانچے اور صہیونی ڈھانچے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اب پچھلے کچھ عرصے سے عربوں کی شامت آئی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے اسرائیل کو بطور ایک ریاست تسلیم کر چکے ہیں، اور ہمارے مولانا جو انتخابات کی بات کرتے ہیں انہیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں، کیونکہ انتخابات کرنے کا مطلب یہودی ڈھانچے کو ایک قانونی ریاست کے طور پر تسلیم کر لینا ہے، جس پر فلسطینی عوام نہ آج سے 75 سال پہلے راضی تھے نہ آج راضی ہے، خواہ اس کو بطور ریاست متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، مصر وغیرہ وغیرہ عرب ممالک اسرائیل کو بطور ریاست کے تسلیم کر لیں اور کر چکے ہیں، مگر فلسطینی عوام یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک ناجائز قبضہ ہے۔ ہاں، تو یوں کہہ رہا تھا کہ خود مقبوضہ فلسطین میں جو عرب آباد ہیں اور جن کی تعداد 25-30 لاکھ کے قریب ہے اور جنہیں عرب 48 کے نام سے جانا جاتا ہے، یا کیونکہ یہ سن 48 کی جنگ میں جب یہودی ڈھانچہ وجود میں آیا تھا یہود کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے تھے، خود انہی اسرائیلی عربوں کو جو ناجائز مقبوض فلسطین میں رہتے ہیں، انہی عربوں کو وہاں دوسرے درجے کا شہری مانا جاتا ہے، اور دوسرے درجے کے شہری کا مطلب مولانا یہی ہوتا ہے کہ وہ یہود کے غلام ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ فلسطین جن کے پاس بحریہ یعنی نیوی نہیں ہے، جن کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، میزائل شکن سسٹم نہیں ہے، مضبوط انٹیلیجنس سسٹم نہیں ہے، حماس انہیں بار بار جنگ میں کیوں جھونکتا ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مولانا نے خود تو کہہ دیا کہ حماس فلسطینی عوام کو جنگ میں جھونکتا رہتا ہے، مگر کیا فلسطینی عوام بھی ایسا مانتی ہے؟ کیا فلسطینی عوام بھی مانتی ہے کہ حماس خواہ مخواہ انہیں جنگ میں الجھاتا ہے؟ فلسطینیوں کی جانب سے ان کے پاس کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی شہادت، کوئی ایسا ثبوت ہے؟ نہیں، انہوں نے ایسا کچھ کہا نہیں۔ وہ کچھ لبرل لوگوں کی بولی بول رہے ہیں جہاں ان کی خود کی اسٹڈی نے انہیں پہنچا دیا ہے۔ خیر، میں اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے، کفار 1000 تھے۔ مسلمانوں کے پاس پوری تلواریں بھی نہیں تھیں، بہت سے تو نہتے تھے، کچھ تو صرف لاٹھیوں سے لڑ رہے تھے، جبکہ دشمن کا ہر سپاہی مسلح اور گھوڑے پر سوار تھا۔ کیا آپ کہیں گے کہ نعوذ باللہ یہ تو دانشمندی کی بات نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو 1000 مسلح فوجیوں کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ یاد رہے، جنگیں ہمیشہ حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں، ہتھیاروں سے نہیں۔ ہتھیار کی قلت فلسطین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسرائیلیوں کے پاس سب کچھ ہے، مگر حوصلہ آج بھی فلسطینیوں کا اسرائیلیوں سے کئی گنا بڑھ کر کے ہیں۔ بچے انہیں پتھر مارتے ہیں، آگے بھاگ جاتے ہیں۔ الغرض مولانا کی باتیں کچھ عرب لبرل لوگوں کی باتیں ہیں جن کے متعلق آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ پہلے ہم مسئلہ فلسطین اور فلسطین کی تاریخ پر مختصر گفتگو کر لیتے ہیں۔ فلسطین کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے، یوں کہیے کہ فلسطین ایک ایسی سرزمین ہے جو دنیا کے مشہور آسمانی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔
قرآن میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ میں اسی مقدس سرزمین کا تذکرہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تھے۔ یہود کے نزدیک یہیں پر سلیمان علیہ السلام نے ہیکل مقدس تعمیر کیا تھا، اور یہیں ان کا وہ مقدس تابوت بھی ہے جس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کے تبرکات ہیں، اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے سولی پر چڑھایا تھا، حالانکہ قرآن اس کی تردید کرتا ہے اور اسلام اس بات کو نہیں مانتا ہے۔ تو بہرحال انہی وجوہ سے فلسطین تینوں ہی مذاہب کے ماننے والوں کے نزدیک مقدس مقام ہے، جس کی ایک لمبی اور نہایت بھری پوری تاریخ ہے۔ یوں کہیے کہ تاریخ کبھی فلسطین سے کنارہ کر کے گزری ہی نہیں، یا یوں کہیے کہ فلسطین ہمیشہ سے تاریخ کی ترک تازیوں کی آماج گاہ رہا ہے۔ فلسطین اسلامی عہد سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، یا یوں کہیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، فلسطین فتح ہونے سے پہلے رومی عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور فلسطین کے اصلی باشندے عیسائی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت کی دو عظیم حکومتوں، فارس کی ساسانی حکومت اور روم کی بازنطینی حکومت کے درمیان جنگ ہوئی، اور فارس کے آگ پرست مجوسیوں مشرکوں نے ساسانیوں نے فلسطین کے مقدس شہر یروشلم میں یہود کی مدد سے 90,000 عیسائیوں کو قتل کیا تھا۔ یہودی اس وقت بھی عیسائیوں کے دشمن تھے، تب مسلمان تو تھے ہی نہیں، مگر اب وہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں اور عیسائیوں کے بھی دشمن ہیں۔ یہ واقعہ سن 614 عیسوی کا ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے یہ۔ پھر بہت جلد رومیوں نے اسے فارس کے قبضے سے دوبارہ حاصل کر لیا۔ 7-8 سال کے عرصے میں رومیوں نے دوبارہ لڑائی لڑی اور فارس کے قبضے سے، ساسانیوں کے قبضے سے، مشرکوں اور مجوسیوں کے قبضے سے اس کو چھڑا لیا۔ قرآن کریم کی سورۃ الروم کی ابتدائی آیت غلبت الروم وہم من بعد غلبہم سیغلبون میں اسی واقعے کی جانب اشارہ ہے۔ یہ جنگ جو ہوئی رومیوں اور اہل فارس کے درمیان، یہ اسی سرزمین مقدس فلسطین پر ہوئی تھی۔ بعد ازاں فلسطین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کی طرف سے فتح کر لیا گیا تھا، اور 13 رمضان المبارک سن 15 ہجری اکتوبر 636 عیسوی کو خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کا سفر کر کے شہر قدس کی چابیاں لی تھیں، اور اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المؤمنین نے، ایک عہد نامہ لکھا جس کے متن کا ایک حصہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا ما اعطى عبد الله امیر المؤمنین اہل ایلیاء من الامان، اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم ولکنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها انه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من اموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار احد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم احد من الیہود۔ بسم اللہ ترجمہ ہے اس کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کا یروشلم کے باشندوں، ایلیا اس زمانے میں یروشلم کو کہتے ہیں، یروشلم بھی کہا گیا اس کو، ایلیا بھی کہا گیا، قدس بھی کہا گیا، آج کل قدس کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کا یروشلم کے باشندوں سے امن معاہدہ ہے۔ امیر المؤمنین ان کے جان و مال، ان کی عبادت گاہوں، صلیبوں اور ان کے بیماروں، تندرستوں اور پوری قوم کو امن و امان کا پیمان دیتے ہیں کہ ان کے چرچ نہ تو رہائشی بنائے جائیں گے،
نہ گرائے جائیں گے، نہ ان میں سے کچھ کم کیا جائے گا، نہ ان کے دائرے کو گھٹایا جائے گا، نہ ان کی صلیب توڑی جائے گی، نہ ان کے مال سے کچھ لیا جائے گا، نہ انہیں ان کے دین کے تعلق سے مجبور کیا جائے گا، اور نہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، ان کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلامی فاتحین، نہ صرف اسلامی فاتحین ابو عبیدہ ابن الجراح اور عمرو ابن العاص کہہ رہے ہیں، بلکہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اور سنیں آگے، یہ وہ یوں کہتے ہیں، اور یروشلم میں ان کے ساتھ یعنی ان عیسائیوں کے ساتھ کوئی یہودی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ عیسائی یہود کو اپنا دشمن مانتے ہیں، اور دو دشمن ایک ساتھ ایک سرزمین پر نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک عادلانہ فیصلہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہود اس سرزمین پر نہیں رہ سکتے۔ وہاں کے اصل باشندے عیسائی تھے، انہیں اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا، مگر یہ جو حسن سلوک ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، اس حسن سلوک کی وجہ سے وہاں کی تمام آبادی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جتنے عیسائی تھے سب نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں، یہی فلسطین کے اصل باشندے ہیں جنہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اپنی مرضی سے عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، اور آج بھی وہ اسلام سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، اتنے کہ جو فلسطینیوں سے محبت کرتا، آج کے دور میں فلسطینیوں کی محبت ایک معیار ہے، جو فلسطینیوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی تحریک حریت کو، تحریک آزادی کو اسلامی امت کی تحریک مانتا ہے، وہ شخص تو مسلمان ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں وہ مسلمان نہیں، وہ منافق ہے۔ خیر، یہ پورا خطہ جس میں موجودہ یہود کا مقبوضہ فلسطین، مشرقی اور مغربی پٹی اور غزہ کا علاقہ شامل ہے، پچھلے تقریباً 1400 سال سے مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ یعنی جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوا تھا، 636 عیسوی میں، 636 عیسوی میں فتح ہوا تھا، آج 2021 ہے، 636 2021 میں سے نکال لیا جائے تو جتنے بچتے ہیں تقریباً 1400 سال سے یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے، مسلمانوں کا خطہ رہا ہے۔ پھر ابھی ماضی قریب میں، ابھی یعنی تقریباً 100 سال پہلے، سن 1914 سے 1919 کے درمیان پہلی عالمی جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ دراصل یورپین طاقتوں کی عثمانی اسلامی سلطنت کے خلاف، خلافت کے خلاف جنگ تھی، اور اس دور میں فلسطین کا پورا خطہ، شام، اردن، لبنان، جزیرۃ العرب، حجاز، نجد، یہ تمام کے تمام علاقے عثمانی خلافت کے تحت تھے، جس کا دارالخلافہ قسطنطنیہ یا موجودہ ترکی کا مشہور شہر استنبول تھا۔ اس وقت فلسطین کے پورے خطے میں یہود کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، یعنی یوں کہیے کہ یہود کی محض چند فیملیاں تھیں جو فلسطین میں آباد تھیں، اور جو اپنا کاروبار، جیسا کہ وہ کرتے رہے ہیں، سودی کاروبار کے لیے یہود دنیا بھر میں مشہور ہیں، سودی تجارت کے لیے اس قسم کا کاروبار یہ کرتے تھے، اور چند فیملیاں اس زمانے میں فلسطین میں رہتی تھیں۔ یہود دنیا کی چونکہ ایک چھوٹی سی برادری ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں میں بکھری ہوئی پڑی تھی، ان کا کوئی ملک نہیں تھا۔ جب 1919 میں پہلی عالمی جنگ کے موقع پر فلسطین ترکی سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکالا گیا تھا، سازشیں کر کے نکالا گیا تھا، اور نہ صرف فلسطین نکالا گیا بلکہ سعودی عرب، نجد، حجاز، شام، لبنان، اردن وغیرہ کے یہ تمام کے تمام علاقے نکالے گئے تھے۔ اسلامی سلطنت یا عثمانی سلطنت، ترکوں کی سلطنت کے قبضے سے نکالے گئے تھے، اور یہ ایک لمبی چوڑی سازش تھی جس پر میں آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، جب بھی بنے گا 2-4 روز میں انشاءاللہ۔
1919 میں پہلی عالمی جنگ کے موقع پر فلسطین ترکی کی سلطنت کے قبضے سے نکالا گیا اور اس پر برطانیہ کا ناجائز قبضہ ہوا۔ یعنی جنگ جو تھی وہ برطانیہ کے اور ترکی کے مابین تھی، تو فلسطین ترکی اسلامی خلافت کے قبضے سے نکل گیا اور برطانیہ کا اس پر ناجائز تسلط اور قبضہ ہو گیا۔ تب یہودی قمار بازوں نے برطانیہ کو رشوت دے کر وہاں کچھ زمینیں خریدیں۔ زمینیں فلسطینیوں کی تھیں، مسلمانوں کی تھیں، وہاں ناجائز قبضہ برطانیہ نے کر رکھا تھا۔ یہودی ساہوکاروں نے، قمار بازوں نے، بڑے بڑے تاجروں نے برطانیہ کو رشوت دی، چونکہ برطانیہ کو زیادہ رشوت دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، اس لیے کہ برطانیہ کی وہ زمینیں نہیں تھیں، وہ زمینیں مسلمانوں کی تھی، مال غیر تھا وہ۔ برطانیہ کو رشوت دے کر کے وہاں یہ زمینیں انہوں نے خرید لی تھی۔ ویسے انہوں نے رشوت پہلے عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید خان کو بھی دینا چاہی تھی، مگر سلطان نے کہا کہ وہ اپنی اربوں روپے کی رقم اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ وہ یعنی یہود اپنی اربوں روپے کی رقم اپنے پاس محفوظ رکھیں، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں فلسطین کی سرزمین سے ایک بالشت بھی نہیں دے سکتا۔ میرے آباء و اجداد نے اس زمین کو خون دے دے کر کے سینچا ہے، پھر جب خلافت ہی ختم ہو جائے تو یہود وہ زمین مفت لے سکتے ہیں۔ یہ عثمانی سلطان عبدالحمید خان نے فرمایا تھا۔ پھر ہوا بھی یہی، خلافت کے خاتمے کے بعد برطانیہ نے کوڑیوں میں یہود کو زمین بیچ ڈالی، کیونکہ زمین برطانیہ کی نہیں تھی۔ مولانا ہاشمی صاحب، آپ انتخابات کی باتیں کرتے ہیں، یہود کی تمام زمینیں یہود کو برطانیہ نے دی ہیں، وہاں کے اصل باشندوں یعنی عربوں نے نہیں دی، عربوں سے نہیں خریدی گئی۔ آپ بات کرتے ہیں انتخابات کی، گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک جائز ملک ہے اور فلسطینی اسی اسرائیل ملک کے باشندے ہیں اور وہاں انتخابات ہوں۔ یہ بات خوب واضح ہو کہ مقبوضہ فلسطین یا صہیونی ڈھانچے کے یہود فلسطین کے باشندے نہیں ہیں۔ یہودی جو ڈھانچے میں، صہیونی ڈھانچے میں یا مقبوضہ فلسطین میں رہ رہے ہیں، یہ فلسطین کے باشندے نہیں ہیں۔ یہ تو برطانیہ، فرانس، جرمنی اور امریکہ وغیرہ وغیرہ نہ جانے کہاں کہاں اور کس کس ملک سے آئے ہیں یا انہیں لایا گیا ہے اور یہاں آباد کیا گیا ہے، جنہوں نے فلسطینیوں سے نہیں برطانیہ سے زمین خریدی، جبکہ خود برطانیہ کا قبضہ ایک ناجائز قبضہ تھا۔ آپ کو عقل و خرد کا کون سا قانون اس کی اجازت دے گا کہ آپ وہ زمین بیچ دیں جو آپ کی ہے ہی نہیں؟ تو مولانا، سوال انتخابات کروانے کا نہیں ہے، سوال ایک ایک انچ زمین سے قبضہ چھڑانے کا ہے، سوال اقلیت اکثریت کا نہیں ہے، سوال اپنی اسلامی ہویت اور شخصیت کی بقا کا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کیا حماس اسرائیل کی ایجنٹ تنظیم ہے، تو اس تعلق سے ابھی فی الحال صرف اتنا کہوں گا کہ مولانا نے جو یہ کہا ہے یہ ان کی نہیں، کئی لبرل قوم پرست عربوں کی بولی ہے، جس کا ایک پس منظر ہے، جس کی ایک داستان ہے، اور اس کا بھی سرا عثمانی سلطنت اور عربوں کے تعلقات سے ملا ہوا ہے۔ آئندہ ویڈیو میں اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔